السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ کے فضل و توفیق سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ان احباب کا شکریہ جنہوں نے چینل جابر بن عبداللہ کو سبسکرائب کیا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ان کو موصول ہو سکیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تخلیق کائنات اور اسٹیفن ہاکنگ پر ہے، تو اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی فرد یا گروہ کی بنیادی عقائد کا تعلق اس کے کائنات اور زندگی کی تخلیق کے نظریے سے بہت گہرا ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی معاشرتی ڈاکٹرائن یا نظریہ حیات کی بنیاد ٹھوس عقلی اور علمی دلائل پر ہونی چاہیے، کیونکہ جدید معاشرتی نظریات سیکولرزم، لبرلزم اور ان کے محرک سائنسی نظریات کائنات کے خالق کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کا دائرانہ جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ان کے فلسفے کی عقلی بنیاد کی مضبوطی کا تعین ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنسی اور جدید ہونے کا دعویٰ کرنے والے لبرلزم اور سیکولرزم کی اخلاقی اور نظریاتی بنیادیں اگر ہیں تو کتنی مضبوط ہیں۔ کائنات کیسے بنی؟ کائنات اور زندگی کی تخلیق کے حوالے سے ان نظریات حیات کی بنیادیں سائنس اور سائنسی دریافتوں پر استوار تو ہیں، مگر یہ اساس کتنی کھوکھلی یا مضبوط ہیں اس کا اندازہ جدید تھیوری سے لگایا جا سکتا ہے۔ گو کہ سائنس ٹھوس حقائق پر ہی انحصار کرتی ہے، لیکن یہ تھیوری سائنسی مفکرین کے خوابی تخیلات کی مثال ہے۔ سپر اسٹرنگ تھیوریز کو یکجا کر کے سائنسدان ایک نئی تھیوری پر کام کر رہے ہیں جسے ایم تھیوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مشترکہ تھیوری کی بنیاد خلا کے چند حقیقی مظاہر یعنی کوانٹم، غیر یقینی، کروڈ اسپیس، سپر سیمیٹرک، کوارک، اسٹرنگ اور ملٹی ڈائمینشن پر مبنی ہے۔ ایم تھیوری فریم ورک میں ان سب کو مدفون کیا جا رہا ہے۔ ایم تھیوری کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کے تخیل کو ایک منطقی جواز دینے کی کاوش ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ اور اس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے فزکس کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اس کو مختصراً یوں سمجھے کہ انتہائی پیچیدہ سائنسی مساوات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم 500 کو 500 سے 10 مرتبہ ضرب در ضرب دیتے چلے جائیں تو اس کے حاصل کے برابر کائنات خود بخود بنی اور فنا ہوئی، یعنی لاتعداد۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹیفن ہاکنگ کے کولیگ ماہر طبیعیات سر روجر پینروز کے مطابق ہاکنگ کی گرینڈ ڈیزائن میں پیش کی گئی ایم تھیوری نہیں بلکہ یہ آئیڈیاز، امیدوں اور خواہشات کا مجموعہ ہے۔ ان کی یہ ویڈیو ڈسکرپشن لنک میں شیئر کر دی جائے گی، اس کا لنک۔ اب تخلیق کے مرحلے کی سائنسی رویداد کا بھی مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن کے صفحہ 226 پر اسٹیفن ہاکنگ لکھتے ہیں، اگر کائنات کی کل توانائی کو ہمیشہ صفر ہی رہنا ہے اور کسی جسم کی تخلیق کے لیے توانائی ہی ضروری ہے تو کائنات کی تخلیق نیست سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کشش ثقل کا قانون ہو، کیونکہ ثقل میں کشش اور ثقل کی توانائی منفی ہے۔ یہ منفی توانائی اس مثبت توانائی کو متوازن کر سکتی ہے جو مادے کی تخلیق کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ یہی سائنسدان اسی کتاب کے صفحہ 227 پر رقم تراز ہیں، کیونکہ ایک قانون کشش ثقل موجود ہے تو کائنات نیست سے اپنے آپ کو خود تخلیق کر سکتی ہے اور کرے گی۔ ذرا غور کیجیے کہ بقول ان کے تخلیق سے قبل جب کچھ نہیں تھا تو نیست میں سے کشش ثقل کا قانون کیسے موجود ہوا؟ یعنی عدم میں اگر کوئی قانون موجود تھا تو وہ ماحول عدم یا نیست نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ کشش کا وہ تعلق ہی مادے کے موجود ہونے سے ہے، مادہ ہے تو کشش ہے ورنہ کشش نہیں، اور اگر وہاں کشش ہے تو وہ نیست نہیں۔ یہی سائنسدان اس صفحے پر آگے لکھتے ہیں، یہ اچانک تخلیق ہی ہے کہ جس کی وجہ ہے یہاں نیست کے بجائے کچھ ہے۔
کائنات کیوں موجود ہے اور ہم کیوں موجود ہیں، اس کے لیے خدا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں کہ جس نے کوئی نیلا کاغذ سلگا کر کائنات کو چلا دیا۔ ارے جناب، آپ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ کائنات خود بنی، مگر باہر سے کشش کی قوت کی موجودگی سے۔ تو یہ بھی تو بتائیے کہ یہ قوت اس تخلیق سے پہلے کیسے موجود ہوئی، یہ تضاد کیسا؟ یہاں پر مذہب اور خدا سے کوئی دیرینہ بغض صاف عیاں ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس اچانک تخلیق کا کوئی ٹھوس مواد نہیں ہے، تو یہ زبردستی فرض کر لیا گیا ہے کہ کائنات کی ابتدا سے پہلے ایک قانون کشش ثقل موجود تھا۔ یہ کسی نظریے کو زبردستی ٹھونسنے یا کھینچ تان کر سائنسی بنانے کی منفرد مثال ہے، جو بذات خود غیر سائنسی، غیر منطقی اور غیر عقلی ہے۔ اسے جدید سائنس کا تخلیق کائنات کا انتہائی غیر منطقی مفروضہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا دوسرا استدلال یہ لایا جائے کہ بگ بینگ کے اندر قانون کشش ثقل موجود تھا لہٰذا تخلیق ہوئی، تو پھر آپ نیست کو زیر بحث ہی کیوں لا رہے ہیں؟ اس جملے میں نیت یا نتھنگ کا تذکرہ ہی ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کائنات میں کسی بیرونی قوت کے اثر انداز ہونے کو سائنس قبول کرنے پر مجبور ہے، تو وہ قوت تو ابھی تلاش کرنی ہے نا۔ تخلیق کائنات کی سائنسی تشریح۔ کیونکہ قانون کشش ثقل کی وجہ سے کائنات خود بخود بن سکتی ہے، لہٰذا اس عمل سے لاتعداد کائناتیں بنتی، ٹوٹتی اور فنا ہوتی رہیں، لیکن ہماری کائنات ان لاتعداد میں ایک ہے جو فنا نہیں ہوئی۔ بے شمار کائناتوں کی تخلیق اور فنا کے دوران کسی ایک کا قائم رہ جانا امکانات میں ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے اور قانون امکان کے تحت ممکن ہے۔ طبعی قانون، فطری قوتیں اور زندگی بھی ماحولیاتی اتفاق سے وجود میں ہے۔ سارا نظام کائنات میں طبعی قوانین پر چل رہا ہے۔ یہ کتنا عقلی اور منطقی ہے، خود فیصلہ کر لیں۔ تخلیق کائنات کی مذہبی تشریح۔ مندرجہ بالا تشریح کا ماحصل یہ بھی تو ہوا کہ اگر کوئی قوت یعنی کشش کائنات کے وجود سے پہلے بھی موجود تھی جس کے اثر انداز ہونے سے کائنات بنی ہے، تو سائنس اس کو کوئی نام بھی تو دے۔ ہم اسے لامحدود قوت والی ہستی کا اذن کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی لامحدود ہستی کا ارادہ تھا جس نے کائنات تخلیق کی اور اس کے نظام کو چلانے کے قوانین بنائے، جس کو ہم آفاقی قوانین کہتے ہیں۔ کشش یا کوئی مخفی بیرونی کردار اس کے لیے موجود ہوگا کہ اس کی تخلیق پہلے کی گئی ہوگی، یعنی یہ ایک تخلیق پروسیس کا حصہ ہو رہا ہوگا۔ یہی منطقی اور عقلی استدلال ہے جو سائنسی توجیہ میں مفقود ہے۔ سائنس ایک طرف خدا سے لا تعلقی کا اظہار کرتی تو دوسری طرف مجبوری میں اشارتاً قبول بھی کرتی ہے۔ اب اس اہم مسئلے کے کچھ اور پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام بظاہر عام فہم ہے اور فطرت کے تمام مظاہر وغیرہ ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان ہے، اور فطری طور پر عام انسان خدا ہی کو خالق مانتا ہے، لیکن دوسری طرف سائنسی طور پر ہم اس کائنات کی ابتدا کی ایسی تشریح نہیں دیکھتے کہ عام انسان آسانی سے سمجھ لے۔ ہمیں علمیت کی گہرائی میں آخر جانا ہی کیوں پڑ رہا ہے؟ مادہ پرستوں سے سوال ہے کہ اگر کائنات اور زندگی ایک حادثہ یا اتفاق ہے تو کائنات اپنا کوئی ذہن بھی لے کر پیدا ہوئی کہ انسان کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہی ہے؟ کیا نیچر انسان سے زیادہ ذہین ہے؟ نیچر میں علم کے ذخائر کہاں سے وارد ہو رہے ہیں؟ جن کا اہم سوالوں میں سائنس تشریح سے بے بس ہے، وہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، خیالات کے اجراء کا منبع کیا ہے؟ نمبر 2، ایٹم میں قوت کہاں سے آتی ہے؟ نمبر 3، کائنات میں موجود قوتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر 4، انسان اور حیوان بوڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ نمبر 5، انسان کی خواہش اور اس کے عمل میں کیا طبعی تعلق ہے؟ نمبر 6، روشنی کے پارٹیکلز یعنی فوٹون اتنی رفتار سے کیوں اور کیسے سفر کرتے ہیں؟ انسانیت کے رہنما۔ سوال یہی ہے کہ کیا انسانیت کی نظریاتی رہنمائی ان لوگوں پر چھوڑی جا سکتی ہے جن کے اخلاص پر تو ہم شبہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ علم طبیعیات کے اصولوں کے حساب سے ہی تحقیق کر رہے ہیں؟
لیکن غور طلب یہ بات ہے کہ ایک غیر یقینی اور غیر مصدقہ نظریہ کس طرح انسان کے لیے مفید اور دائمی نظریہ حیات کی بنیاد بن سکتا ہے۔ جدید لامذہب فلسفے کی جن کی بنیاد مادیت ہے، مثلاً لبرلزم، سیکولرزم اور جمہوریت، انسانیت کی رہنمائی کے عرفہ و مرتبہ فائز ہونے کے اس لیے اہل نہیں کیونکہ یہ انتہائی کمزور علمی بنیادوں پر استادے ہیں۔ ان کے پاس انسان اور کائنات کے موجود ہونے سے متعلق کوئی معقول عقلی نظریہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جدید معاشرتی نظریات انسان کو نہ تو ٹھوس حیاتی فلسفہ دیتے ہیں اور نہ ہی اخلاقیات کی کوئی مستند بنیاد بتاتے ہیں، بلکہ خود انسان ہی کو برتر قرار دے کر اسے جمہوریت کے ذریعے ہر قانون اور اخلاق کی تشریح کا خوگر بناتے ہیں، جو بے شمار خرابیوں کی بنیاد ہے۔ در حقیقت یہ جدید نظریات انسان کو محض علمی اور نظریاتی بحث میں الجھا کر اس کی منزل کو دھندلا کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اپنے آپ کو صرف فطری اور طبعی ماحول سے جوڑتا ہے تو اخلاقیات کی وہ تمام بنیادیں اپنا جواز کھو دیتی ہیں جو الہامی احکامات کی روشنی میں متعین ہوئی ہیں۔ اس کی بہترین مثال ان لامذہب نظریات اور اصولوں یعنی سیکولرزم اور لبرلزم پر معاشرہ تعمیر کرنے والے وہ مغربی ممالک ہیں جہاں پر مادی ترقی تو بے مثال ہے، لیکن دوسری طرف اب ایسے قوانین بن چکے ہیں جس میں مرد کی مرد سے شادی قانونی قرار دے دی گئی ہے، اور جہاں مرد اور عورت بغیر نکاح کے قانونی طور پر رہ سکتے ہیں۔ اب آگے مزید کیا ہو سکتا ہے، یہاں ہے۔ یہ تحریر مجیب الحق حقی صاحب کی تھی، جس سے ہم نے استفادہ حاصل کیا، اور انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کے دیگر موضوعات پر آپ احباب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔